دائما ابدا ابدا الى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ويطيع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم بالائے کرم ہے کہ ہم اس کی امت، اس کی حبیب پاک کی امت میں پیدا کیے گئے، اور ہماری بخشش کا ذریعہ حبیب پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بنایا گیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمایا، اور اسے ہمارے لیے دنیاوی زندگی گزارنے کے قوانین کا ذریعہ بنایا. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی بخشتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو کھری کھری بات کرو، باتوں میں کوئی پیش لپیٹ نہ رہے. قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا کرو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب قدیر سے مانگتے رہو. یغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ویطیع الرسول، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما روائی کرے گا، اطاعت بجا لائے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کہ یہی شخص سب سے بڑی کامیابی پانے والا ہوگا. عزیزوں اور بزرگوں، عصر حاضر مختلف ہی ہے، کسی سے یہ بات چھپی ڈھپی نہیں ہے، سب پر آشکارا کہ اس وقت مسلمانان اسلام کو، عالم اسلام کے حالات تو مختلف ہیں ہی ہیں، مگر خصوص کر ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں ہمیں اس وقت کے احوال کو سمجھ کر بوجھ کر اپنے
اخوان المسلمین کے تحفظات، ان کی اعانت، ان کا تعاون، ان کی مدد کس طرح کی جائے اور آنے والی اپنی نسلوں کے تحفظات کے لیے کیا اقدام اٹھائے جائے، اور اس وقت کیسے نظریات کے ذریعے، کن چالوں کے ذریعے، کن ہمدردیوں کے ذریعے کیسی چالیں دشمنان اسلام مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کو سمجھنے اور بوجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، دین اسلام کی اعانت کے لیے کوئی غیر بدین کبھی معاون نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقتیہ چال بازیاں اور جال بچھانے کے مختلف نظریات لیے ہوئے لوگ کبھی ہمدرد بھی بنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کی ہمدردیاں کس قدر ہمارے لیے خیر ہے اور اس کے ذریعے ہمیں کتنا نقصان پہنچنے والا ہے، ان ہر دو پہلوؤں سے ہمیں آگاہی حاصل کرنا بہت اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج کثرت سے جریدات، اخبارات کے ذریعے یہ بات خاص کر جمعہ کے خطیبوں سے کہی گئی ہے کہ سیاسی جو ابھی حال میں جو پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کے متعلق اور NRC کے متعلق اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی بخشو۔ سارے خطبہ سے گزارشات کی گئی۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ کوئی اعلان کرنے کی خواہش کرے نہ کرے، مگر جمعہ کے ذریعے، جیسا کہ میں شروع سے آپ کے سامنے جمعہ کے اہم بنیادی پہلو ہیں، مگر ان میں سب سے سیکھا اور اہم پہلو جو ہے وہ ضرورت امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کی جائے۔ اب ہمارے اقربا مختلف نظریات سے، مختلف اپنی اپنی فکر سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جمعہ میں آئے تو جمعہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بار بار دوڑ کے آنا چاہیے۔ تو اکثریت کی طبیعت جو بار بار آنے کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کیسی طبیعت چاہتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں، ہتھیلی میں جنت نظر آئے۔ جیسا کہ ہمارے احمد نقشبندی صاحب زبردست خطیب ہیں، کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کے تقریرات کو اگر آپ پوری تنقیدی ہر زاویے سے دیکھیں گے تو امت کے لیے نفع بخش جو پہلو ملتے ہیں، گاہے گاہے پہلو نکلتے ہیں۔ یہ نظریات خطبہ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ خطیب ایک اہمیت والا ہوتا ہے اور اس کا خطبہ، اس کا بیان، یہ جو بیان ہے یہ ایک استثنائی طور پر منفعت ناس کے لیے رکھا گیا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصل تو خطبے اولا، خطبے ثانیہ، دو ہی خطبے ہیں، مگر اس کی تقریرات ہماری زبان میں ہم رکھتے ہیں تاکہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے رسول کے زمانے سے اس زمانے تک پہنچی ہے، اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی رد و بدل نہ، اس کا تحفظ رہے۔ اس کے لیے ہمارے دکن کے علماء نے تقریر کا طریقہ الگ کر دیا تاکہ اپنی زبان میں خطبے میں ہونے والی باتوں کا مفصل گفتگو، مفصل بیان رکھا جائے۔ یہ تحفظ بھی ہمارے علماء نے بہت ہی گہرائی اور بڑی حکمتوں سے اس کو رکھا ہے۔ بہرکیف جمعہ کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ جو تقاضے ہیں، جو ضرورت ہے، اس پہ گفتگو کی جائے جس میں ینفع الناس کا معاملہ پورا ہو جائے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ چال بازیاں ایک زمانے سے چلی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک NRC کے ذریعے، ایسے مختلف بلوں کے پاس کرنے کے ذریعے ہم پہ تسلط ہو رہی ہے۔ زمانے قدیم سے اسلام عروج پہ آیا ہے، تب سے دشمنان اسلام سازشیں اسلام پر کرتے آ رہے ہیں۔ اب آپ معاملہ کا معاملہ بولتے آپ، یہ نیا نہیں ہے۔ یہ ندوہ میں جو شیطان آ کے جتنے دشمنان اسلام جمع ہوئے تھے دارالندوہ میں، ان کو جو فکر دی تھی، یہی پہلی فکر تھی کہ ایک قبیلے کے لوگ حملہ نہ کریں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کئی قبیلے کے نوجوان سہیت مل کے ایک ساتھ یلغار کریں تو کسی قبیلے میں بھی کوئی معاملہ نہیں آئے گا۔
تو یہ ماؤ لنچنگ کیا ہے؟ ابتدائی اسلام سے تعاقب کرتی ہوئی آ رہی ہے. آپ آج اس کو صورت دیکھنے سمجھ رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی. سب سے پہلی ماؤ لنچنگ کا آغاز شیطان نے کروایا اور دارالندوا میں اس کی جو تجویز پیش ہوئی، تجویز پاس ہوئی، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استراحت فرمائے، وہ وہی رات تھی جو ماؤ لنچنگ شروع ہونے والی تھی. اسلام کو اگر ہم اپنی جان عزیز سمجھ کر اس کے سارے احوال تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی کام نیا ہم سے درپیش نہیں. اس سے بڑے بڑے سازش اسلام کے خلاف کی جا چکی اور دندان شکن اس کا جواب بھی دیا جا چکا. آج اگر کوئی ہیبت کھا رہا ہے تو سمجھائیے اس کے ایمان کی کمزوری ہے. ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں. مرنا مر مٹنا یہ پہلے سے طے ہے. جیسے پچھلے جمعہ آپ نے سنا الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک میں دونوں کنارے سادہ بتائے گئے. موت اور حیات یہ تو ہونے والا ہی ہے، زندگی ملنے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے، یہ طے ہے واضح طور پر. مگر یاد رکھو ان دونوں کے بیچ میں جو حصہ ہے تمہاری زندگی گزارنے کا، یہ صرف آزمائش ہے. اب آزمائش مختلف ہوتی ہے. عزیزوں اور بزرگوں، ہندوستان میں طلاق کے بارے میں بات چلی. اس موقع کس نے دیا ان کو؟ مسلمان بنیادی اہم ضرورت زندگی کے علم سے غیر آشنا ہے. طلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بنیادی طور پر سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے بتائیے مجھے. ازواجی زندگی کے جو اصول ہیں یہ سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے بتائیے مجھے. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے احوال آپ کے سامنے بار بار، کبھی سورت کے خطے سورت کے احوال سامنے آئے، کبھی گجرات کے احوال سامنے آئے، کبھی فیروز آباد کے احوال سامنے آئے. ان احوال سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ تحفظ کے لیے کوئی تجدیدی پہلو الگ سے بیان کیا جائے، ضرورت کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول نے مثال دی کہ مومنین آپس میں ایک سالم جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف یا کوئی ایذا پہنچتی ہے تو سارا جسم اضطراب میں رہتا ہے. اگر ہم اس طریقے کی اس روش کی زندگی کا قرینہ نہیں بنائے ہوئے ہیں تو اب لازمی چیز ہے اس غفلت کا خمیازہ سب کو بھگتنا ہے. اگر کوئی عضو زندگی کا ہمارا جسم کا کوئی عضو سود پڑ گیا ہے تو اس سود ہونے کی وجہ اور علت جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ سود ہو گئے آپ اگر چھوڑ کے رہیں گے تو جسم کے اور حصے کو ڈیمیج کرے گا. اس کا خوف لگا ہوا ہے نہیں ہے، خطرہ لگا ہوا ہے نہیں ہے. ہم ایک خطے پہ کوئی ظلم ہو رہا دوسرے خطے والے سائلنٹ ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ جو اللہ کے رسول کی دی ہوئی مثال ہے، اس مثال کو ہم نے سمجھا رہے ہیں. آج کشمیر کے حالات مختلف ہو رہے ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کی حمایت کی جائے، ان کی تائید کی جائے، ان کی خیر کی بات کی جائے؟ حق پہ رہتے ہوئے، حق کی پاسبانی کرتے ہوئے، حق کے بنیادی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا، پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کیا بات ہے آج بے حسی کیوں چھائی ہوئی؟ ہم روز یہی کرتے ہیں، صبح کیسی ہوتی ہے ہماری، شام کیسی ہوتی ہے، صبح کے ہماری حالتیں پوری کیسی ہو رہی ہے، شام کی حالتیں پوری کیسی ہو رہی ہے. ان حیات روائی کے مسئلے ہمارے حل ہیں تو بس ہمیں اب سوچنے کی ضرورت باقی کیا ہے. کیا اس کا نام ایمانی زندگی ہے؟ کیا اس کا نام اسلامی زندگی ہے؟ عزیزو اور بزرگو، عثمان ذی النورین کے دور سے سازشیں شروع ہوئی اور ان سازشوں کا شکار کمزور ایمان کے لوگ ہونے لگے اور اسلام کے ماننے والوں کے بیچ جتنی بھی کجیاں آنے لگی یہ انہی راستوں سے آنے لگی. اور آج کئی فرقوں میں مسلمان بٹا ہوا ہے، اس میں دو رائے نہیں. چونکہ یہ ہونا ہی تھا،
کیونکہ خود معلم انسانیت پیغمبر اسلام خاتم النبیین حبیب اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ 73 فرقے ہونا کوئی اچنبی یا نئی بات نہیں، ہمارا ایمان اس بھی تو ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے آقا سرور کائنات قاسم کوثر حبیب اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو یہ فرقہ ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، اس سے ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں، چونکہ اس میں ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا اور سارے فرقے خسارے میں ہوں گے، ان کا نقصان جب سامنے آئے گا تو اس سے بچنے کا کوئی راہ ان کے لیے ملنے والی نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ اس ایک فرقے کی طرف ہم اپنی رسائی حاصل کریں جس کو نجات کی ضمانت سرور کائنات قاسم کوثر نے عنایت فرمائی ہے۔ اور جمہور عالم میں سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہے، اور ان کے پاس قرآن و حدیث کے استنباط مسائل کی سمجھ بوجھ کے لیے ائمہ فقہا موجود ہیں، جنہوں نے اپنی عرض ریزی کے ذریعے بڑے بڑے مفسرین محدثین کی مجلسوں میں مسئلوں کا استنباط کیا، جو کہ این زمانہ ویسی مجلس علم ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ علم اٹھتا جا رہا ہے، علم والے، علم کی دسترس رکھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایک کا دوسرا بدل ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسے فقہا اور مجتہدین ہیں جنہوں نے مسائل کا استنباط فرمایا اور اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے فقہ مدون فرمایا۔ اب قیامت تک اس میں کوئی کجی نکالے شاید ہی کوئی ایسا علم والا پیدا ہو جائے، نہ ایسا کوئی مجتہد العصر مل سکتا ہے، نہ ایسا قیاس کرنے والا کوئی مدبر دین تفقہ فی الدین رکھنے والا ہمیں مل سکتا ہے، اگرچہ کہ اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، بند نہیں کیے گئے۔ عزیزو اور بزرگوں، یہ سارے ائمہ جن مسائل سے متفق ہو گئے، اب ان کے مسلک کے ماننے والے تمام متبعین، تمام ان کے فقہ پہ عمل کرنے والے سارے مسلک کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مسلک کی تعلیمات پر اپنا نصرت حاصل کریں۔ اب کیا ہے زندگی، ازدواجی زندگی، اس ازدواجی زندگی میں تال میل کیسا ہونا چاہیے، یہ بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے پہلے آپ نکاح کے لیے کر رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو یہ ضرورت کس لیے اس ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے۔ النکاح من سنت وقال علیہ السلام فمن رغب عن سنتی فلیس، آخر نکاح بھی سنت ہے، ایک موقع پہ فرمایا، پھر ایک موقع میں فرمایا جو اس سنت پہ ترغیب نہ کرے، رغبت نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے محبین میں آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے اس لیے نکاح کرنا، اور نکاح کے مسائل سے واقف ہونا یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اب نکاح سے جو رشتہ جڑ جاتا ہے، اس کے جڑنے کے بعد جو اب ٹوٹنے کے بھی مرحلے آتے ہیں ان سے بھی واقف ہونا ضروری فرض ہے، یہ بولیے ہاں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیے جو نکاح کے مسائل سے واقف ہو گئے؟ اب بولے ارے علماء باریک بینی جو مسائل ہیں اس کے لیے، باریک بینی مسائل کے لیے، جو آسانی سے کوئی مسئلہ امت کو سمجھ میں نہ آئے، باریکیوں کے لیے علماء ہیں، مگر موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے لیے۔ اب نکاح کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے پوچھے گا کسی کو، 12 بچوں کے ہم باپ ہیں پھر بھی ہم کو نہیں مان، تو کتنی بڑی غفلت ہے۔ نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ زنا مشکل ہو جائے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اس فرمان کے اوپر ہمیں عمل آوری کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ جب کرنی ہے تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں،
کیسے کریں گے جب جانتے نہیں تو؟ نکاح کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ 3 چیزیں اگر وقوع پذیر ہو جائے نکاح ہو جائے. اس کے لیے نہ شادی خانوں کی ضرورت ہے، نہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے. یہ عوام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہ آپ کا اپنا منشا، آپ کی چاہ ہے. چاہ تو اتنی بڑی ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اور یہ چاہ بنانے والے گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اپنی اپنی پرکرتی غور کر لو. اگر آپ توحید نہ کر مجبوری کو راضی ہو رہے ہوں گے آپ، یا آپ آگے کچھ اللہ تعالیٰ شرح کر دیا سینہ تو کوشش کر رہے ہیں بھائی کہیں کو خرچہ کرنا، کم خرچے میں کام کر لیں گے، کوئی نہیں مانے گا بلکہ آپ کو مجبور کر دیں گے. آپ نہیں کرتے بولے تو لوگ جو ہے نا ڈونیشنوں کے ذریعے اور تعاون کے ذریعے آپ پہ اپنا جو ہے نا جو بھی معاملہ کرنا ہے کر کے چھوڑیں. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کوئی بھائی اگر بول دیا نہیں بھائی میں نکاح مسجد میں کر لوں گا، ولیمہ گھر کے پاس کر لوں گا، کوئی بھی نہیں مانتا. یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ یاد لوگ کھائے گئے کو کھلانے کے واسطے ہے کیا ایسا؟ اسلام میں ایسا کوئی قانون ہے کیا؟ پہلی بات مسلمان کس کو مان کے چلے یہ فکر ہی ہم سے دور ہو گئی. مسلمان لوگا کیا بولیں گے ان کے جیرا 4 لوگا کیا بولیں گے. بڑے اس پہ بہت بڑے مزاحیہ مختلف کمائنٹس بھی چلے دنیا میں. عزیز اور بزرگوں، ایجاب قبول ہونا اور 2 گواہ ہونا، مہر کا تعین کرنا، بس نکاح ہو گیا. اگر مہر کا تعین کوئی کرنے سے چوک بھی گیا، مہر مثل آیا تھا. مہر مثل بول تو اس کی پھوپھی کا، اس کی ماں کا، جو دوسرے اس کے خاص جو رشتے ہیں ان کے نکاح ان کا مہر دیکھ کے اس کے مثل مہر دینا پڑے گا. مہر نہیں بھی بولا تو نکاح اہم 2 چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اہم 2 چیزیں ہیں. 2 کیا؟ ایجاب قبول اور گواہ. نکاح ہو گیا. اب یہ چیزوں پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ یہ عمل کرتے ہی نہیں. آج تو کورٹ میرج ہو رہی، مجبور کر دیتا ماں بابا. اور طلاق کب ہونا، طلاق کا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کتنا آسان ہے نکاح، اب کتنا مشکل بنا دیے لوگ. غور کر لیجیے. مجلس ہونا، شادی میں کھانا ہونا، جوڑا ہونا، پھر کیا کیا ہونا نہ جانے. بس میں نہیں بول رہا ہوں بھائی گھر والوں کو بول دو ذرا اچھا رہتا، میں تو راضی ہوں. یہ بہت پرانا کمنٹ نہیں ہے نا، میں تو بس خالی بچی دے کے چلے جانے والا ہوں. یہ جو انداز سے بات ہو رہی نا، یہی انداز ہے. دیکھیے میں کیا نقطہ بتا رہا ہوں جو یہ عام ہمارے معاشرے میں ہے. بھائی میرا کچھ تقاضا نہیں ہے، میں تو صرف بس نکاح چاہتا ہوں. مگر وہ ہماری امی ہے، بھائنا بہنا، اس کے لیے آپ کیا کریے فہرست بھیجیے میرے لیے. میں تو بھائی ارے کیا، میں خالی بس جائز کام کرنے تیار ہوں. ان کے تقاضے. تو ایسے ہی ہندوستان میں قانون کے جو معاملے ہو رہے ہیں، ہم تو قانون بنا رہے ہیں، اصول سے بنا رہے ہیں. اب کچھ لوگ جیسا امی بہن ہے نا ایسے بن کے مسلمانوں کے ہمدرد دکھ رہے ہیں. کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے. اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ سارے سمجھ رہے ہیں لوگ نہیں. یہ پوری سازش ہے، سازش کا شکار مسلمان ہے. آپ کا کوئی یاور مددگار نہیں ہے سوائے رب کی اور اس کے رسول کی. یاد رکھیے. جو لوگ تائید میں آ کے یہ مارچ وہ مارچ کر رہے ہیں، یہ ٹھوکلیے چالا ہیں سب، یہ بنے ہوئے پلان اندر سے کہ بھائی تم لوگ ایسے کرو ہم ایسے کرتے، تاکہ عالم دنیا کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ کیسی ستم رسی کی جا رہی ہے. ذرا سمجھے، غور کریں. کوئی تمہارا حمایتی نہیں، کوئی جماعت کا، کوئی سیاست کا پہلوکار، کوئی رہنما تمہارا اپنا نہیں ہے. تم صرف تم ہو، اور اپنے بھائیوں کو سمجھو اور سمجھاؤ، اور اپنی کوشش اپنے طور پر کرو. جب تک تم اپنے تحفظات، اپنے بھائیوں کے تحفظات، اپنے مسلمان اخوان مسلمین کی حمایتیں کس طرح کرنا ہے، یہ تبدیلی اور یہ فکر اپنے اندر نہیں لاؤ گے، کبھی تم کامیاب اور کارسازی کی طرف نہیں جاؤ گے. خسارہ ہوتا رہے گا. آپ کو معلوم، ہمیشہ منافقین اپنا مقام رکھتے ہیں. کون منافق ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، چونکہ اہل نظر کے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی مگر سب کو جانتا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم
تم منہ سے کیا بول رہے ہو، دل میں کیا کر رہے ہو، دماغ کیا چلا رہے ہو، یہ ساری تمہاری ان حرکتوں پہ اللہ کی دسترست ہے. اس سے بچنا مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہے تو آپ کو فکر خود بخود سونے نہیں دے گی. جب سے یہ معاملے ہوئے ہیں شاید ہی کوئی بے حس لوگ ہوں گے جو سکون سے سو رہے ہوں. احساس مند آرام سے سو بھی نہیں سکتا اس وقت ہندوستان میں. ذہن میں رکھیں جس کی نیند ایسی گہری ہے تو سمجھ جاؤ کہ بہت بڑی غفلت میں ہے وہ شخص، چونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے. جب تک کہ ہمارے ارد گرد ہمارے اخوان مسلمین محفوظ نہیں، ہم بھی محفوظ نہیں. یاد رکھیے حیدرآباد تک ہمارے دکن کا تلنگانہ کا ایک کہاوت ہے کولم کولم وکٹی. یہ کولم کولم وکٹی ہونے والے سے کیسا بھی آپ کتنا بھی کر لیجیے ان کے ساتھ اچھا سلوک، وہ آپ کے حمایتی بننے والے نہیں. تو اللہ سے ڈر اپنے اندر لائیے. اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. جب بھی منہ کھولو تو سیدھی بات کرنا سیکھ لو، کھری کھری بات کرو، تذبذب نہ رکھو. ہم سیاسی ہے، ہم فلاں ہے، یہ جو فکر آپ کی اپنی ہے یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے. اسلامی فکر تو ایک ہی ہوتی، سیدھی بات کرنا. کوئی پہلو سے آپ مفر اختیار نہیں کر سکتے. طلاق کے مسائل سے لوگ واقف نہیں، اسی لیے آج طلاق کا مذاق بن گیا. سب سے پہلے احسن طلاق کیا ہے؟ تو یہ طلاق ایک دو، وقت چھوڑ دو. اور وہ بھی کیسے دو؟ دیکھو کتنی اچھی شرائط ہے. وہ عورت جیسے پاک ہو گئی اس طہور کے ایام میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ایک طلاق. پھر وہ ناپاک ہو کے پھر پاکیزہ ہوا، وہ پاک ہونے کے بعد پھر فائدہ نہیں اٹھایا تو طلاق بائنہ ہوا. طلاق بائنہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ دوسری طلاق خود بخود آٹومیٹک پڑتی اس کے اوپر. اب اس میں بھی بولے اگر اس وقت بھی ہوش ٹھکانے آ گئے بھائی نہیں انہیں خیر ہے جو بھی ہے متاع حیات ہے میری، اس سے اچھی نہیں مل سکتی یا ایسی بات نہیں ہو سکتی، جو بھی چیز آپ کے اندر پھر پلٹ کے آئی کہ یہ میرے گھر کے لیے خیر ہے، تو بولے تجدید نکاح کر سکتے آپ. طلاق بائنہ تجدید نکاح کر سکتے. اور اگر جب بھی رجوع نہ کرے اور یوں ہی وقت گزر گیا یا پھر کوئی طلاق بول دیا اب درمیان میں تو طلاق مغلقہ بنا دی خود بخود. اب مغلقہ کا مطلب یہ ہو گیا اب آپ رجوع بھی نہیں کر سکتے، نیا نکاح بھی نہیں کر سکتے. اب بالکل تفریقہ ہو گیا، اور تفریقہ ایسا ہو گیا اب پھر کرنا ہے تو پھر وہ کسی اور کے نکاح میں جانا، وہ اپنی مرضی سے اس کو پھر کوئی ناروا سلوک ہوا اس کے ساتھ آپس میں، پھر لڑ لیے، پھر انہیں بھی چھوڑ دیا، تب تمہارے لیے وہ حلال ہوتی. کتنی لمبی تفصیل ہے. اور یہ تفصیل پہلے سے معلوم ہو جائے، پہلے سے یہ مسائل کا علم ہو جائے تو کوئی کسبین نہیں چھوڑا ایسی غلطی کرے گا. تو یہ علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں باپ بن گیا، میں اپنی اولاد کو سکھانا نہیں چاہتا. تو اولاد کیسے دیندار بنے گی؟ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے خالی مسجد کو ہاتھ پکڑ کے لا لیے، ٹوپی پہنا دیے، کپڑے کرتا پجامہ پہنا دیے، چلو کمانے لگا بچہ 10,000 15,000 نکاح کر دیے. دینداری ہے؟ نہیں، معاف کرنا. دینداری حلال اور حرام کی تمیز سکھانا ہے. احکام اسلام کتنے؟ چلیے اتنے اجتماع ہے مسجد میں آج، میں پوچھتا ہوں چلیے بتائیے احکام اسلام کتنے؟ شاہدی اہل علم کوئی ٹھہر کے بولتے 8 احکام اسلام ہے جس پر اسلام کے حکم نافذ ہوتے. معلوم تھا یہ بات؟ کتنے؟ 8. کیا کیا ہے؟ گنیے. حلال حرام، جائز ناجائز. حلال حرام، جائز ناجائز، سنت مستحب، مباح مکروہ. اب کوئی بھی زندگی کا مسئلہ کسی بھی زاویے کا ہوگا، یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وہ ہوتی. اس لیے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات. آقا حجۃ الوداع کے وقت بول دیا اب حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا. اب کوئی حلال کا جاننے والا حرام کام کرے جرأت مندی ممکن نہیں اللہ کا ڈرنے والے کے لیے، اور حرام جاننے والا جان بوجھ کے حرام کی طرف جا سکتا کیا؟ ممکن نہیں. تو اللہ کے رسول نے پورا پیغام پورا پہنچا دیا. پہنچنے کے بعد پورے اگر ہم نہیں لیے تو کمی کس میں ہے؟ بولیے ہم میں.
تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، یہ مسائل کا موقع دینے والے کوئی اور نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم جہالت اپنائیں اور اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے دوسری طرف مائل ہوئے، اپنی بیوی اچھی نہیں دکھی، بس ایک ہی وقت میں طلاق ہو، یہ طلاق بدعہ ہے، یہ جہالت کی طلاق ہے، ہو تو جاتی مگر دینے والا گناہ گار ہے۔ اللہ کا جواب دینا ہے، کسی بھی فوری پھٹ کے گردن نہیں مار سکتے آپ۔ اللہ کے پاس جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ بولیے آپ، طلاق۔ اب بولیے اس سے بڑی بات کیا ہو؟ ارے اللہ کی محبت میں اتنی بھی حیا مسلمانوں میں نہیں جاگ رہی کہ اللہ کا ناپسندیدہ یہ عمل ہے، اس کو آسانی سے حل کر لے سکے۔ تو مطلب واضح ہو گیا کہ ہم اللہ والے نہیں ہوئے، اللہ کا ڈر رکھنے والے نہیں بنے۔ پہلے سب سے پہلے ہم کو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا لانا ہے، اور قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرنا شروع کرنا ہے زندگی میں۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم کچھ بے علمی میں جی رہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، ہمیں اپنے اعمال کی تطہیر چاہیے، پاکیزگی حاصل کرنا ہے، ہم کیسا رہ رہے ہیں، کیسا رہنا چاہیے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یقیناً انجانے میں گناہ ہو چکے، معلوم ہو گیا، بابا اب علم ہو گیا، آج جان لیے ہم اپنی حقیقت، ہم سے گناہ ہو گیا۔ گناہوں کی مغفرت طلب کرو، استعانت طلب کرو، مولا سے گناہ کی معافی چاہ لو، کیونکہ گناہ کی معافی کا پھر موقع ملتا نہیں مولا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اب اس کے بعد بچا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یطیع اللہ و یطیع الرسول، ہر کام میں اللہ کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی۔ رسول کی خوشنودی اگر آپ چاہیں گے، خدا کی خوشنودی خود بخود مل جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ الفرق بین الناس، ذات محمد عربی لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، تو اب ذات محمد عربی کے متبع بن جاؤ، سب سے استثنائیت تم کو حاصل ہو جائے گی، خدا پرستی تم کو مل جائے گی، خدا کی محبت تم کو مل جائے گی، اور خدا کی رفاقت مل جائے گی، اور خدا پرست تم بن جاؤ۔ اس سے اچھی راہ کوئی ہے کیا؟ بتائیے عزیزوں اور بزرگوں، ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یا الہ العالمین حضرات، ایک اہم بات جو آج کے موضوع سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے عارف صاحب، شاعر صاحب کے فرزند، آپ سب جانتے ہیں شاعر صاحب مشہور ہے، معلوم ہے نا، ان کے فرزند عارف صاحب ہیں، یہ شباب ہوٹل کے پاس ہمیشہ موجود ہیں آپ کے لیے۔ آپ جو اپنی NRC کا جو معاملات ہے، اس میں جو کمی پیشیاں ہیں، اس کی جانکاری چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ پیدا کیجیے اور اس طرح توجہ فرمائیے، یا آج کے ووٹر ID وغیرہ جو نئے بنائے ہیں اس کے ذریعے بنوا لیجیے، ان کو راستہ ہموار کرنے والے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ باتیں امانت ہے، میں نے آپ تک دی دی، اب اس کو کس طریقے سے آپ کیسے اپنے شباب نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پہنچاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ایسا مت سمجھیے کہ یہ روڈ پہ اسٹیج لگنے والا موضوع نہیں ہے، نہ وہاں کی طرح آپ سے گفتگو کی گئی ہے، یہ پیغام ہے، یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے، اور اس کی طرف توجہ نہ کریں گے تو ہلاکت کی موت کا انتظار کیجیے۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا کہ حرمین نے توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نظر کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔